اس ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر کر کے ویڈیو کو وائرل کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ بہت سے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جب معاشرے کی مائیں نیک ہوں تو پھر اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ ماں کا جو اثر ہے وہ اولاد پہ پڑتا ہے۔ اولاد کی پہلی تربیت کا، پہلی درس کا ماں کی گود ہوا کرتی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی بنے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب 5 سال کی عمر ہے اور ایک رسم ہوتی تھی کہ جب بچہ 5 سال کی عمر کا ہو جاتا تو کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس لے جایا کرتے تھے تاکہ وہ اسے بسم اللہ پڑھا دے۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 5 سال ہوتی ہے تو آپ کے جو گھر والے تھے وہ آپ کو لے کر ایک بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں تاکہ بسم اللہ پڑھائی کی رسم ادا ہو جائے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بزرگ کے پاس پہنچے، اس بزرگوں نے اعوذ باللہ پڑھائی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ بقرہ پڑھی، سورۃ آل عمران پڑھی اور سورۃ نساء پڑھی۔ پڑھتے گئے، پہلا پارہ ختم، دوسرا پارہ ختم، تیسرا پارہ ختم، چوتھا پارہ، 5واں پارہ، 6واں پارہ، 7واں پارہ، 8واں پارہ، حتیٰ کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 پارے اس بزرگ کو سنا دیے جس بزرگ سے بسم اللہ پڑھنے گئے تھے۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بزرگ کو 15 پارے سنا دیے تو بزرگ کہنے لگے، بیٹا آگے پڑھیے، آگے سنائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے عرض کی، حضور مجھے سے اتنے ہی یاد ہیں کیونکہ میری ماں کو اتنے یاد تھے۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، میں نے اپنی ماں سے قرآن پاک کی تلاوت سن کر میں نے قرآن پاک کے 15 پارے یاد کر لیے۔ اگر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں دوران حمل میں 15 پاروں کی تلاوت کرتی رہی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 15 پارے یاد ہو گئے تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، ماں جتنی نیک ہوگی بیٹا بھی اتنا نیک ہوگا۔ اگر دوران حمل ماں گانے باجے سنے گی تو پیدا ہو کر بیٹا بھی گانے باجے سنے گا۔ اگر دوران حمل ماں نمازوں کی پابندی کرے گی تو پیدا ہو کر بیٹا بھی پکا نمازی بنے گا۔ اگر دوران حمل ماں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے گی تو بیٹا بھی پیدا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، قرآن پاک کا حافظ بنے گا۔ اگر ماں دوران حمل دین کی تشریح کرنے والی ہوگی، دین کی مبلغہ ہوگی تو پھر بیٹا بھی پیدا ہو کر، اولاد بھی پیدا ہو کر دین کی عالم بنے گی۔ آج کے والدین سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو پھر دوران حمل